تو اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو، اللہ نے شعبان معظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک و لیلۃ القدر ہو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تاک راتیں جو ہے، ان میں کسی ایک رات کو اللہ نے عزت و شرف اور لیلۃ القدر بنا دی۔ تو شعبان معظم کی 15ویں رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 9 دن تو آج گزر گیا، آج 10ویں رات ہے، اور آج سے 5 راتوں کے بعد جو رات آ رہی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اب شب برات کے بارے میں ہمارے ہاں 3 مختلف نظریات ہیں، طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو ہے وہ جو اس کی فضیلت کا بالکل انکار کر رہا ہے کہ شب برات آئے ہی نہیں، اور جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں فضائل آئے ہیں، وہ فضائل جو ہے وہ شب قدر کے، لیلۃ القدر کے، سرے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو شب برات کو لیلۃ القدر کے برابر سمجھتے ہیں، اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا کہ جو لیلۃ شب برات کی فضیلت کا انکار بھی نہیں کرتے اور شب برات کو لیلۃ القدر بھی نہیں کہتے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضائل آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ شب برات میں جو فضائل اور جو اعمال حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے ان کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اس کو عمل میں بھی لانا چاہیے۔ نہ ہم لیلۃ القدر بناتے ہیں نہ صرف انکار کرتے ہیں، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ شب برات جو ہے فضیلت کی رات ہے، اور اس میں اعمال کرنے چاہیے۔ اس لیے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بقیع برکت میں یعنی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور اسی طریقے سے اس رات عبادت، نوافل، اللہ کی طرف رجوع، اور اسی طریقے سے جو ہے عبادت کا اہتمام فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہے، تو فرمایا جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو اس کی بخشش کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ سیزن کی رات ہے، کمائی کی رات ہے، تھوڑا سا اہتمام کر دیا۔ ویسے تو
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، عبادت کا ذوق جو ہے وہ ہمارے سے نکلتا جا رہا ہے۔ وہ جو کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں عبادت کا ذوق تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی طریقے سے نوافل ادا کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے اندر سے نکلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فرض نماز، تکبیر اولیٰ کا اہتمام جو ہے اس کا ہمارے سے وہ چھوٹی جا رہی ہے۔ جماعت کا اہتمام کیا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا، تو جب اس طرح کے احوال ہوں تو پھر ایسی راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، مساجد کو آباد کیا جائے۔ مسجدوں میں آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آدمی میں وہ مجلس کو دیکھ کر جو ہے وہ ذوق شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ حضرات تشریف لائے، ابھی ہر آدمی نے، ہر ساتھی نے درود شریف پڑھا، اتنا درود شریف آپ پورے باقی ایام میں نہیں پڑھتے، الا من رحم اللہ، کوئی ایسا آدمی ہو ہے جو درود شریف کا اہتمام کرے، ورنہ مجلس کے بغیر پڑھتے نہیں۔ حالانکہ اہتمام کرنا چاہیے، تو اس لیے 15ویں رات کا عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، رسومات و بدعات سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ جو پٹاخے وغیرہ ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال یہ جلوے کی رات ہے، فرمایا کہ اس دن جو ہے تمام کے تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے جو اس دن، اس رات جو ہے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، مگر 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور ان 6 میں کون ہے؟ سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے۔ مشرک کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، کینا پرور کی بخشش اس رات نہیں ہوتی، اس طرح والدین کے نافرمان کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ قدر رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کو توڑنے والا، اس کی اس رات بخشش کی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے دوست احباب کو بھی اس رات کے لیے تیار کریں اور عبادت کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں، اور اسی طریقے سے فضل شباب کا جو ہے وہ روزہ، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، اس پر بھی اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔